جن کے لب کبھی اظہار حق کی جرت نہیں کر پاتے، مگر گداگران سخن کے ہجوم میں چند جنوزادے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کراچی سے گجرانوالہ تک کا سفر فقط سخن سرائی کی خاطر طے کرتے ہیں۔ ان کا قلم کبھی سطوت شمشیر سے نہیں گھبراتا، نہ ہی ان کی زبان غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرتی ہے۔ یہ وہ سخن سرا ہوتے ہیں جو کبھی ارشاد تو کبھی ادب سرائے کی صورت ضمیر کی عدالت سجاتے ہیں، مگر اس کا ہونا نہ ہونا ان کے جنون کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک گونگا پن خاموشی نہیں بلکہ سچ کے اظہار سے ڈر جانے کا نام ہے۔ سو آج میں بولنے آیا ہوں، میڈیکل اسٹوڈنٹس کے جھوٹے خوابوں کا طلسم توڑنے آیا ہوں، کیونکہ قومی ادارہ برائے صحت میں حیات کے پردوں میں موت پلتی ہے کہ عیسیٰ کی مسیحائی کے جانشین اور ابن سینا کے علوم کے محافظ ڈاکٹرز کے باصلاحیت دماغ سرمایہ داروں کی دولت کا ایندھن بن چکے ہیں کہ ماں کے زیور بیچ کر میڈیکل کی بھاری فیسیں ادا کرتے ان سیاہ بختوں کو کیا خبر تھی قسمت ان کے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گی کہ وہ ذہنی طور پر مکمل ناپاہج بن کر رہ جائیں گے کہ بے بسی کی تصویر بنے۔ اس مسیحا کو دیکھیے صدر علی وقار، وہ مسیحا کہ جس نے زمانہ طالب علمی میں انسانیت کی خدمت کے خواب کو اپنے خون جگر سے رنگت بخشی، مگر سرمایہ دار کے اسپتال کی نوکری کی زنجیر نے اسے نارمل ڈیلیوری کو فقط چند ٹکوں کے عوض آپریشن میں تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ مسیحا کہ جسے سماجی دیوتا کے روپ میں ڈھلا تھا، مگر اس کے ناتواں کاندھوں پر بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کا بوجھ ڈال دیا گیا، سو اسے میڈیسن کمپنیوں کی گولیاں مفید ہوں یا نہ ہوں دکھانا پڑی۔ وہ مسیحا کہ جسے عیسیٰ کی مسیحائی کا جانشین تو سمجھا گیا، مگر فطرت کے برعکس اسے زندگی موت کا مالک بھی بنا دیا گیا، سو جب وہ کسی بیمار کو صحت دان نہ کر سکا تو کبھی اسے بذات خود تشدد کا نشانہ بنا کر، تو کبھی اسپتال توڑ کر یہ ثابت کیا گیا کہ تمہاری ان زرد آنکھوں کے یہ نیلے پیلے خواب قسمت کی لکیروں سے کبھی نہیں جیت سکتے۔ سو کسی سرمایہ دار کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے ذلت کو اپنے مقدر کا لکھا سمجھو کہ ہم ایسے جنوزادے سچ کے اظہار سے ڈر جاتے تو روشنیوں کے شہر میں قہر بنا کا ہو سکتا تھا۔ ہر کوئی سے گھبرانا ہی گونگا پن ہے دراصل، ادب سرائے نہ ملتا تو یاتری گونگا ہو سکتا تھا۔ ادب سرائے نہ ملتا تو یاتری گونگا ہو سکتا تھا۔ ہر قلم احمد فراز کا قلم نہیں ہوتا صدر علی وقار۔ سو آج میں خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ اپنے 6 منٹ کے اس دورانیے میں منافقوں کا پردہ ضرور چاک کروں گا۔ میں اعلان جنگ کرتا ہوں ہر اس زردار سے جو سرمایہ کی تہذیب میں فقط سرمایہ کو اپنا نشانہ سمجھ بیٹھا ہے۔ مجھے نفرت ہے ہر اس سردار سے جو غریب کسانوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے عالی شان حویلیوں میں تکیہ لگائے بیٹھا ہے۔ میں باغی ہوں ہر اس گروہ سے جس کے ہاں لفظ حلوے کے 4 حرف انسانیت کے 7 حرفوں پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ مجھے اختلاف ہے ہر اس سرمایہ دار سے جو 10 روپے کی چیز کے تشریح بینر پر بنت حوا کی عزت کو سرعام نیلام کرتا ہے۔ مجھے بولنا ہے ان سیاسی دیوتاؤں کے خلاف
جن کی 7 نسلیں کوٹا سسٹم پر عیش کرتی ہیں اور شہر کراچی کے تعلیم یافتہ نوجوان فوڈ پانڈا اور بائکیاں چلاتے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نہیں مانتا ایسے سخن سراؤں کو جو فکر و شعور پھیلانے کے بجائے 3 سرے فہرست لوگوں میں شامل ہونے اور کانچ کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کو منزل سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں نہیں جانتا ایسے شاعر و ادیب کو جس کا قلم فیض و جالب کی طرح سچائی لکھنے کے بجائے جھوٹ کی فصلیں اگاتا پھرے۔ میں حب الوطنی کے تمغے نہیں دے سکتا ایسے محافظوں کو جو حقوق مانگنے پر مظفرآباد میں اپنے ہی نوجوانوں کو گولیوں سے بھون ڈالے۔ یا پھر حق سچ لکھتے احمد فرحات کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنا دیں کہ تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں، پپڑیوں پر جمی پپڑیاں خون کی، کہہ رہی ہے یہ منظر قیامت کے ہیں۔ کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، اب جو شعلے اٹھے ہیں